من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرھا وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. بہت خوبصورت حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے، وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تمام مخلوق، یعنی آسمان و زمین والے، اور پھر اس میں حَتَّى النَّمْلَةِ فِي جُحْرِهَا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں، وَحَتَّى الْحُوتِ، اور یہاں تک کہ مچھلی، یہ کیا کرتے ہیں؟ لا یصلون علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو خود رحمت فرماتا ہے، لیکن اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، اور ان مخلوقات میں دو مخلوقات کو آپ نے خاص طور پہ مینشن کیا، یعنی چیونٹی جس کی طرف انسان کا ذہن بھی نہیں جا سکتا، انتہائی حقیر سا کیڑا ہے، اور وہ چیونٹی اپنے بل میں ہو وہ بھی، اور مچھلی پانی میں، یہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہے ہم سب کے لیے کہ آئیں اور لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتائیں تاکہ ہم اللہ کی براہ راست رحمت کے حقدار ٹھہرے، اور اللہ کے فرشتوں اور اس کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ بھی ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا سبق جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا، جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا، اس حوالے سے کل ہم اس کی ابتدا کر چکے ہیں الحمدللہ، اور اس اعتبار سے ابتدا کر چکے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں جو جملہ اسمیہ کے دو بنیادی اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر، اور پھر خبر کی غیر موجودگی میں جار مجرور کا خبر کے طور پر آنا. ان باتوں کے بعد اگر آپ اس جار مجرور کو مقدم کر دیتے ہیں، یعنی خبر کو آپ مقدم کر دیتے ہیں اور مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں، تو اس سے جملے میں ایک قسم کا زور پیدا ہو جاتا ہے. تو ابتدا کل ہو چکی ہے، لیکن آج ہم کچھ حروف ایسے پڑھیں گے جو جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں اور ان کی وجہ سے جملہ اسمیہ میں زور پیدا ہو جاتا ہے. تو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں کون سے حروف استعمال کرتے ہیں؟ آئیے بورڈ پر دیکھتے ہیں. جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں دو حروف استعمال کیے جاتے ہیں. ایک حرف ہے انا، اور آپ اس حرف سے واقف ہیں. میں نے جو آپ کے سامنے ابھی حدیث بیان کیا اس میں بھی پہلا لفظ یہی تھا کہ ان اللہ وملائکتہ. تو انا، اور یہ بہت مشہور لفظ ہے، اور اس کے معنی بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے معنی آپ کرتے ہیں بے شک کے یا یقیناً. تو انا ایک حرف ہو گیا، اور دوسرا حرف ہے لام.
اور یہ لام جو ہے یہ زبر والا لام، یہ دونوں حروف عربی زبان میں جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں اور ان کی وجہ سے جملے میں زور پیدا ہو جاتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، ان میں جو انا ہے یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اس کا استعمال بہت زیادہ آپ کو ملے گا، جبکہ جو لام ہے اس کا استعمال قرآن مجید میں اگرچہ ہے، ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن انا کی نسبت یہ کم استعمال ہوتا ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں، کیونکہ میں نے بات کی ہے کہ دونوں حروف آپ کے آئیں گے، یا آپ انا لے آئیں شروع میں یا لام لے آئیں شروع میں، دونوں کے جملہ اسمیہ کے شروع میں آنے سے جملہ اسمیہ میں زور پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ مثلا میں اب سٹارٹ لیتا ہوں، میرے پاس سادہ جملہ ہے زید صالح. سادہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی زور نہیں ہے، اس میں سوال نہیں ہے، اس میں نفی آپ کو نہیں نظر آ رہی، اس حوالے سے یعنی ایک پوزیٹیو سینٹنس ہے آپ کا یہ زید صالح، زید نیک ہے. میں اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو میں اس جملے کے شروع میں انا حرف جو ہے یہ استعمال کروں گا. جب انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے گا تو یہ زور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جملہ اسمیہ میں ایک اعرابی تبدیلی بھی لائے گا، اور وہ اعرابی تبدیلی یہ لائے گا کہ جملہ اسمیہ کو جو مبتدا ہے، اصلاً مبتدا کس اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے. انا کی وجہ سے جملہ اسمیہ کا مبتدا حالت نصب میں چلا جائے گا. تو آج آپ نے کسی بھی اسم کے حالت نصب میں جانے کی پہلی وجہ دیکھی، یعنی ابھی تک ہمارے سامنے کوئی اسم حالت نصب میں نہیں آیا تھا، تو آج آپ نے دیکھا کہ انا یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اور مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. تو اب یہ آپ کا جملہ بن گیا ان زیدن صالح، یقیناً زید نیک ہے، واقعی زید نیک ہے، بے شک زید نیک ہے. یعنی اب یہ تین الفاظ یقیناً، واقعی یا بے شک، یہ میں اس انا جو زور پیدا کر رہا ہے اس زور کو بیان کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں. یعنی انا کے آپ یہ نہیں کہیں گے انا کے معنی بے شک، عام طور پہ ہی کر دی جاتے ہیں کہ انا کے معنی بے شک ہے. اصل میں انا زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس زور کو آپ اردو زبان میں کن کن الفاظ سے بیان کر سکتے ہیں وہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. بے شک کا ترجمہ کر سکتے ہیں، واقعی کا ترجمہ کر سکتے ہیں، یقیناً کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ابھی دیکھیں آپ کے سامنے جو حدیث آئی تھی ان اللہ، ٹھیک ہے، بے شک اللہ. تو پہلی بات یہ دیکھیں کہ انا کے بعد جو آپ کو اسم نظر آئے گا وہ حالت نصب میں. کلیئر ہو گیا؟ اب زیدن حالت نصب میں آ گیا. ہم نے پڑھا کہ مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے. اب زیدن کو ہم مبتدا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے جو دو اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، وہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. مبتدا کی پہچان یہ تھی کہ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو انا کیا جانے کے بعد اب آپ اس کو مبتدا نہیں کہہ سکتے، اس کو اب آپ کہیں گے یہ انا کا اسم ہے. یعنی اس کی ترکیب بھی ساتھ ہی کر لیں. انا آپ کا حرف تاکید، انا آپ کا حرف ہے، پہلی بات یہ حرف تاکید کے لیے آیا. زیدن اسم انا، انا کا اسم، اور صالحون جو ہے یہ اب خبر ہے، لیکن کس کی خبر؟ انا کی. یعنی انا نے جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کے بعد اس جملہ اسمیہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. اس نے کہا کہ اب یہ جو دونوں اجزاء ہیں اب یہ میرے ہو گئے. مبتدا اب میرا اسم بن گیا اور خبر میری خبر بن گئی. لہٰذا اب کہیں گے کہ انا حرف تاکید، زیدن اسم انا، صالح خبر انا. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. یہ پورا انالیسس آپ کے سامنے. ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی آ گئی کہ انا کی وجہ سے مبتدا تو حالت نصب میں جاتا ہے لیکن خبر جو ہے وہ اسی طرح حالت رفع میں رہتی ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا، اب
مبتدا کی جگہ پر ظاہر بات ہے ہم نے اب بہت سارے جملہ اسمیہ بنائے تھے، اس میں جملہ اسمیہ میں جو ہمارا مبتدا تھا وہ کہیں سنگل ورڈ تھا، کہیں پر وہ مرکب کی صورت میں آیا تھا، اور پھر مرکب کی صورت میں آنے کی جو 4 صورتیں ہمارے سامنے آئی تھی، یعنی اس میں ایک آپ کہہ لیں کہ مرکب توصیفی کے طور پہ آیا، مرکب اشاری کے طور پہ آیا، مرکب اضافی کے طور پہ آیا، پھر وہ آپ کہیں کہ ضمیر کے طور پہ استعمال ہوا، پھر اس میں اشارہ کے طور پہ استعمال ہوا، یعنی مبتدا کی جو مختلف صورتیں آئی ہیں ہمارے سامنے، ان سب کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے رکھتے ہیں اور انا کا اثر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلی ایگزامپل بالکل سادہ سی آپ کے سامنے آ گئی. اب میں اگر آپ کے سامنے جملہ رکھوں جی اللہ غفور، اللہ غفور، اس کو زبانی ذرا کر لیں تاکہ میں ایک ایک ایگزامپل جو ہے ساتھ نیچے لاتا رہوں. اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے. جی طارق صاحب. ہاں جی، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اب لکھنا ہی پڑے گا مجھے جملہ یہ اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. آپ اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے شروع میں کیا لگائیں گے؟ انا، اور انا کی وجہ سے جملہ اسمیہ کا مبتدا حالت نصب میں چلا جائے گا اور یہ بن جائے گا ان اللہ غفور، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے. واقعی اللہ بہت بخشنے والا ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے. ہاں جی، یہ اللہ پر جو شروع والا حمزہ ہے اس کی پھر ملا کر جب پڑھیں گے تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہے گا، ویسے آپ اس کو الف کو الگ سے پڑھیں گے. اچھا، دوسری ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. جیسے سوال آیا تھا عرفان کا، میں کہتا ہوں الولد الطویل، الولد الطویل مرکب توصیفی لمبا لڑکا، الولد الطویل مجتہد، خبر لا رہا ہوں میں کہ لمبا لڑکا محنتی ہے. الولد الطویل مجتہد، لمبا لڑکا محنتی ہے. اب آپ اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، زور پیدا کرنے کے لیے کیا کریں گے دانش؟ انا لگائیں گے شروع میں. انا نے کیا کرنا ہے؟ مبتدا کو حالت رسم میں لے جانا ہے. اب یہ مرکب توصیفی ہے، الولد موصوف، الطویل اس کی صفت. مرکب توصیفی میں اصل حیثیت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ موصوف کو. تو انا نے اثر ڈالنا ہے کس پہ؟ موصوف پہ. الولد سے یہ بن گیا الولدہ. ٹھیک ہے، ان الولدہ. اب ہم نے پڑھا ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کو فالو کرتی ہے. اب آپ کا موصوف حالت نصب میں چلا گیا تو صفت بھی اس کو فالو کرتی ہوئی حالت نصب میں چلی. یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ انا کی وجہ سے الطویل جو ہے یہ نصب میں نہیں، انا کی وجہ سے الولد یہ نصب میں ہے، اور الطویل نصب میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ الولد کی صفت ہے. تو یہ بن گیا آپ کا جملہ ان الولد. ٹھیک ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے، ملا کر پڑھیں گے تو الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا ان الولد الطویل مجتہد. تیسرا جملہ، ایک اور جملہ. تیسرا میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کا مبتدا مفرد تھا، اب میں نے مرکبات کی جو ہے وہ شکل شروع کر دی ہے. میں آپ کو جملہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بیت زید. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. بیت زید زید کا گھر، بیت زید کبیر، زید کا گھر بڑا ہے. انا لگائیں گے شروع میں. انا کی وجہ سے مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کو حاصل ہے. مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا ان بیت زید کبیر. کلیئر جی؟ یہ دیکھیں بہت آسان ہے الحمدللہ. جو ہم نے پیچھے وقت لگایا نا کنسٹرکشنز پہ، چونکہ وہ الحمدللہ ہماری پکی ہو گئی ہے اچھی طرح، تو اس لیے اب ہمارے لیے کوئی مشکل جو ہے وہ
نہیں پیش آ رہی. لیں جی مرکب اشاری کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حاضر درسو، حاضر درسو یہ سبق. سہلن آسان ہے. حاضر درسو سہلن یہ سبق آسان ہے. کیوں جی ارسلان صاحب یہ سبق آسان ہے؟ تو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی آپ کہیں گے واقعی یہ سبق. اس کے لیے آپ شروع میں انا لگائیں گے. بے شک. اب انا نے کیا کرنا ہے؟ اب مرکب اشاری میں بھی آپ کو پتہ ہے مطابقت ضروری ہوتی ہے. دونوں جو آپ کے اجزاء ہیں یعنی اشارہ اور مشار الیہ ان میں مطابقت ضروری ہے. اب حاضا 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 مبنی اس میں کلیئر ہو گیا نا. اب چینج کہاں آئے گی؟ مشار الیہ پر. ٹھیک تو الدرسو سے کیا بن جائے گا؟ الدرسا. ان ھذا الدرس سہل، واقعی یہ سبق آسان. اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر حاضا جو ہے رفع والا ہے، نہیں، پہلے رفع والا تھا حاضا، اب انا کی وجہ سے یہ حاضا جو ہے یہ نصب والا آ گیا. لیکن چونکہ وہ مبنی اس میں رفع میں بھی حاضا ہوتا ہے، نصب میں بھی حاضا ہوتا ہے، جر میں بھی حاضا ہوتا ہے، لہذا آپ کو شکل سے نہیں پہچانا جا رہا لیکن مقام اعراب سے یعنی اس کے جگہ کے اعتبار سے پہچانا جا رہا ہے، کیونکہ انا کے بعد آ رہا ہے اور انا کا اسم جو ہے وہ حالت نصب. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر جی. ایک ایک مرکب ناقص کی ایگزامپل آپ کے سامنے جو ہے وہ الحمدللہ آ گئی ہے. ایک کنسپٹ ہم نے کل کیا تھا مبتدا مؤخر والا کنسپٹ. مبتدا مؤخر خبر مقدم والے. ٹھیک ہے. اب وہ جملہ ایک آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. فی ذالکا، فی ذالکا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس میں سمپل ہے فی ذالکا، اس میں، اس میں، اس میں. اب یہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو میں ذالکا کا اشارہ لگا رہا ہوں تو کس کے لیے لگا رہا ہوں؟ یہ میں کسی عظیم چیز کے لیے لگا رہا ہوں تو اس سے مراد قرآن ہے. فی ذالکا جار مجرور، جملہ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر مقدم ہے اور مبتدا آگے مؤخر ہے. میں کہتا ہوں فی ذالکا آیتن، اس میں ایک نشانی ہے. فی ذالکا آیتن، اس میں ایک نشانی ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں واقعی اس میں، واقعی اس میں ایک نشانی ہے. انا لگائیں گے. انا کیا کرتا ہے ارسلان؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. مبتدا کیا ہے؟ آیتن. تو اس نے مبتدا کو افیکٹ کرنا ہے، اس نے مبتدا کو افیکٹ کرنا ہے، چاہے مبتدا مؤخر ہو چاہے مقدم ہو. تو یہ جو آیتن ہے یہ بن جائے گا آپ کا آیتن. ان فی ذالکا آیتن، یقیناً اس میں ایک نشانی. انا کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے. ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے ساری لکھ دی. لام جو ہے یہ لام ذہن میں رکھیے گا، اس انا کو تو ہم نے حرف تاکید کہہ دیا نا. یہ لام جو ہے یہ لام ابتدا کہلاتا ہے. لام ابتدا اس لیے کہ ابتدا میں آتا ہے اور زبر والا ہوتا ہے. یہ آپ کے سامنے آ گیا اور چونکہ کم استعمال ہوتا ہے اس لیے میں اس کی ایک آدھی ایگزامپل ہی دوں گا آپ کو تاکہ ہم اگلی بات جو ہے وہ کریں. جملہ ہے میرے پاس بیت زیدن اجملو. بیت زیدن اجملو کیا ترجمہ کریں گے؟ دیکھیں اجمل اور جمیل میں کیا فرق ہے؟ جمیل جو ہے وہ خوبصورت اور اجمل کمپیرزن کر رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو بیت زیدن اجملو، زید کا گھر زیادہ خوبصورت ہے. اب آپ اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو
انا سے ہم نے پہلے کر لیا، زید کے گھر کو اس وقت بڑا کیا تھا. اب یہاں پر میں لام جو ہے لام ابتدا لگاؤں گا زبر والا، اور یہ جو لام ابتدا ہے یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لے کے آتا. انا تو نصب میں لے جاتا تھا نا، ایگزامپل ساری آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن یہ لام ابتدا جو ہے یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. جملہ آپ کا بن جائے گا لبیت زید اجمل، لبیت زید اجمل. ترجمہ وہی ہوگا یقیناً، واقعی، بے شک زید کا گھر زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، آپ اسے انا کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، آپ نے اس کے شروع میں لام ابتدا لگا دیا، لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ لام ابتدا جو ہے یہ کم استعمال ہوتا ہے، انا فریکوینٹلی استعمال ہوتا ہے، اور لام ابتدا کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں، اس میں ابھی آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. سمپلی آپ جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انا آپ استعمال کریں بے فکر ہو کر. بس جو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ انا کے جملہ اسمیہ پر داخل ہونے سے جملہ اسمیہ کا مبتدا حالت نصب میں چلا جاتا ہے، خبر حالت رفع میں رہتی ہے، اور انا کے داخل ہونے کے بعد جملہ اسمیہ کے اجزاء جو ہیں اب مبتدا اور خبر نہیں کہلاتے بلکہ انا کا اسم اور انا کی خبر کہلاتے. کلیئر ہو گیا جی؟ جملہ اسم عربی زبان میں زور بہت زیادہ ہے، اور یہ زور آپ یقین مانیں آپ جب تک گرامر نہیں پڑھیں گے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا زور کہاں ہے، کیسے ہے. اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. بعض اوقات آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے اس زور کو ادا کرنے کے لیے، آپ صرف اسے محسوس کریں گے اور انجوائے کریں گے. زور پیدا ہو گیا جملے میں. اب میں چاہتا ہوں کہ اس جملے میں مزید زور پیدا کروں. زید صالح تھا، میں نے زور پیدا کیا، انا لگا دیا، انا زیدن صالح. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں اور زور پیدا کروں، اس میں اور زور پیدا کروں. تو میرے پاس زور پیدا کرنے کے لیے کتنے حروف ہیں؟ 2، انا اور لام. تو میں ایسا کروں گا دونوں حروف استعمال کر دوں گا. ٹھیک ہے، زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے دونوں حروف استعمال کروں گا، انا بھی کروں گا اور لام بھی کروں گا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ انا اور لام یہ دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے. انا اور لام دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے، اس لیے مجبوراً مجھے کسی ایک حرف کو آگے کرنا پڑے گا، یعنی ایک کو شروع میں لانا پڑے گا اور دوسرے حرف کو آگے کر دینا پڑے گا. اچھا، بات کلیئر ہو رہی ہے؟ پھر اگلی بات، اب انا جو ہے یہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے. انا کہتا ہے میں نے تو شروع میں آنا ہے، صحیح. لام کو جو ہے پھر آگے کھسکا دیا جاتا ہے. بات کلیئر ہوگی؟ اب بات کو دہرائیں. جملہ اسمیہ میں ڈبل زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو میں دونوں حروف انا اور لام استعمال کروں گا. اب دونوں حروف چونکہ ساتھ ساتھ نہیں آ سکتے اور انا کی ریکوائرمنٹ ہے شروع میں آنا، لہٰذا میں انا کو شروع میں رکھوں گا اور لام کو آگے ٹرانسفر کر دوں گا. اب لام اس جملے میں استعمال کرنا چاہتا ہوں تو وہ آگے ٹرانسفر کہاں ہوگا؟ اس میں خبر پر چلا جائے گا نا. تو یہ آپ کا آ گیا ان زیدن لصالح، ان زیدن لصالح. اور یہ لام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لام ابتدا جو تھا یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لیا. اچھا، اب بات کلیئر ہوگی یہاں تک؟ اب یہاں پر تو ہم اسے نام دے رہے تھے لام ابتدا، کیوں دے رہے تھے کہ ابتدا میں آ رہا تھا. اب یہ ابتدا میں آ رہا ہے، ابتدا میں نہیں آ رہا، یہ آگے سلپ ہو گیا. اب اس کا نام بھی لام ابتدا نہیں رہے گا، اس کا نام لام ابتدا نہیں رہے گا بلکہ اس کا نام ہو جائے گا لام مزاحلقہ. لکھ دیتا ہوں، بڑا مشکل سا نام ہے. ہاں جی، یعنی اس لام کے دو نام آپ کے سامنے آ جائیں گے، ایک لام ابتدا اور ایک لام مزاحلقہ. مزاحلقہ کے معنی ہوتے ہیں ڈسپلیسڈ، اس کو آپ نے آگے کھسکا دیا. اور چونکہ یہ اتنا مشکل ہے مزاحلقہ آپ کے لیے کہنا مشکل ہوگا، اس لیے آسانی کے لیے ہم اس لام کو لام تاکید کہہ دیں گے. شروع میں آئے تو آپ اسے لام تاکید کہہ سکتے ہیں، شروع میں بھی کہ لام تاکید ہے،
درمیان میں آ رہا ہے تو بھی لام تاکید کہہ دے، لیکن ان کے اصل نام آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ جب یہ شروع میں آ رہا ہے تو اس کا نام لام ابتدا ہے، اور جب یہ آگے کھسک گیا تو اب اس کو لام مزالقہ کہا جائے. ٹھیک، یہ ذرا ٹیکنیکل سی انفارمیشن تھی، بہرحال بات ویسے آسان ہے. تو ان زیدن لصالح، اب ترجمہ کریں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں آپ کو اردو میں ضرورت ہے کچھ الفاظ کی. زید صالح، زید نیک ہے. ان زیدن صالح، واقعی زید نیک ہے. ان زیدن لصالح، واقعی زید بہت نیک ہے. کچھ نہ کچھ الفاظ آپ کو ایڈ کرنے پڑیں گے. کلیئر ہو گیا نا. آگے ہے جی، اللہ غفور تھا، ان اللہ غفور، ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، لام استعمال کریں. لام سلپ ہو کے کہاں چلا جائے گا؟ خبر پر چلا جائے گا. ان اللہ لغفور، ان اللہ لغفور. اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. غفور لفظ میں بہت کا مفہوم پہلے ہی شامل ہے. انہ لگا، ان اللہ غفور، واقعی اللہ بہت بخشنے والا ہے. لام لگ گیا، ان اللہ لغفور. کرے ترجمہ. اب آپ کا ترجمہ ختم ہو جائے گا، یعنی اب آپ کو صرف محسوس کرنا ہوگا. قرآن کے الفاظ یہ سارے قرآن کی کنسٹرکشنز ہیں، لیکن میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہے عربی زبان کا. عربی کو آپ اصل میں صرف جذب کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کس انداز میں جو ہے وہ بات کی گئی. ان اللہ لغفور. جی عرفان. ان الولد الطویل مجتہد، واقعی لمبا لڑکا محنتی. آپ اس میں اور زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ لام استعمال کریں گے. لام کہاں آ جائے گا؟ خبر پر آ جائے گا، اور یہ بن جائے گا ان الولد الطویل لمجتہد. اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ میں نہیں کروں گا، آپ کو بس پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر کس درجے میں زور ہے. ان بیت زید کبیر، ان بیت زید لکبیر. ان ھذا الدرس سہل، ان ھذا الدرس لسہل. ان فی ذالک آیۃ، ان فی ذالک لآیۃ. قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہے ان فی ذالک لآیۃ. ٹھیک ہے، تو یہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا. لیں جی اب ایک جملہ میں آپ کو دیتا ہوں، اور عابد صاحب جملہ آپ کو دے رہا ہوں، اس جملے میں آپ نے انا بھی داخل کرنا ہے، پھر انا کے بعد آپ نے اس میں لام بھی داخل کرنا ہے، اور کہاں پر داخل کرنا ہے یہ آپ کے لیے سوال ہے. یہ لکھا رہنے دوں تاکہ سامنے آپ کے رہیں. جی جملہ ہے عابد صاحب، الشرک، الشرک مبتدا میں بنا کر لا رہا ہوں، اس لیے میں نے الف لام کے ساتھ استعمال کیا. الشرک، شرک کے بارے میں آپ کو کوئی خبر دے رہا ہوں. الشرک، الشرک، اور خبر کیا دے رہا ہوں؟ ظلم. شرک ظلم ہے، شرک زیادتی ہے. لیکن کیا معمولی زیادتی ہے؟ نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں شرک ایک بڑی زیادتی ہے، ایک بڑا ظلم ہے. تو ظلم کے لیے میں پھر ایک صفت لے آؤں گا، عظیم. اور صفت کا اعراب جو ہے وہ موصوف کے مطابق ہوتا ہے. تو الشرک ظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے. جی عابد صاحب جملے میں زور پیدا کرنا ہے. انا لگایا شروع میں، انا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یہ الشرک مبتدا جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا، اور کیا بن جائے گا؟ ان الشرک ظلم عظیم. ٹھیک ہو گیا. ابھی انا لگایا ہم نے، اب مزید زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا؟ ہاں جی، لام میں خبر پر لے آؤں گا، اور ظلم سے پہلے آپ کے مطابق لگ جائے گا، اور یہ بن جائے گی کنسٹرکشن ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کیا کہ یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا. کیوں؟ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک
بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم. کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح ایک جملہ اور کریں گے آپ. جملہ ہے میں جملہ بنا رہا ہوں، جملہ اسمیہ، اور پہلا لفظ میں نے یہ لکھا ہے، تو آپ کے خیال میں کون سا مرکب لانا چاہ رہا ہوں میں؟ بطشو. کون سا مرکب بنانا چاہ رہا ہوں؟ مرکب اضافی بنانا چاہ رہا ہوں. کیسے پتہ چلا؟ میں نے الف لام بھی داخل نہیں کیا اور تنوین بھی نہیں لے کے آیا، تو آپ کا ذہن گیا کہ مرکب اضافی والی شکل بن رہی ہے، اور وہ کنفرم آپ نے کر دیا آگے اسم کو جر میں دیکھ کے. بطشو ربی کا، تیرے رب کی پکڑ، تیرے رب کی پکڑ شدید، تیرے رب کی پکڑ سخت ہے. جی انا لگ گیا شروع میں زور کے لیے، انا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بطشو کیا بن جائے گا؟ بطشا. انا بطشا ربی کا شدید. اور زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو خبر پر بھی لام داخل کر دے، لام تاکید، تو جملہ آپ کے سامنے آ گیا انا بطشا ربی کا لشدید. ترجمہ آپ کے حوالے آپ کریں گے، اور یہ جب آپ تراجم دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس ہمارے بزرگ نے جو ہے وہ واقعی وہ زور کو جو ادا کیا اور کس انداز سے ادا کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. کل مزید ایگزامپل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اس سبق کو لے کے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.